یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ کسی کے لیے خیر خواہی کرتا ہے نا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو میں کوشش یہ کرتا ہوں جتنے میرے ناظرین ہیں اور جتنے دوست احباب بزرگ ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں بچے ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری ویڈیو سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں اللہ شفا دے، جو پریشان ہیں اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے بھی معاملات ان کی زندگی میں مشکل ہیں اللہ ان کو آسان بنائے۔ تو یقیناً جو بندہ آپ کے لیے دعائیں کرے اس کے لیے آپ بھی دعا کریں تو انشاءاللہ الرحمن یہ زندگی آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام ناظرین کو خوش رکھے اور دنیا جہان کی خوشیاں جو ہیں وہ عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور ہم سے پیار محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی اہم اور پیاری یہ ویڈیو ہے۔ میں آپ کے سامنے حافظ امجد فاروق المعبر یہ عرض کر رہا ہوں کہ پانی کے متعلق خواب اور ان کی تعبیرات، اس ویڈیو میں پانی کے متعلق خواب اور تعبیرات، اور میں کوشش کروں گا کہ قرآن کے حوالہ سے آپ کے سامنے یہ خواب بیان کیے جائیں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن و سنت سے ہم زیادہ جو ہے ریسرچ کر کے خواب اور اس کی تعبیر جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھتا ہے تو ہم پھر بھی یہ کوشش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کو اچھی تعبیر جو ہے وہ بتائی جائے، کیونکہ خواب کے اندر آگاہی ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے انعامات ہوتے ہیں، وہ ساری باتیں سامنے رکھ کے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تعبیر بتائیں تاکہ اللہ رب العزت کا انعام وہ حاصل کر سکیں۔ تو بڑی ہی پیاری اور اہم باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پہلے بھی ہماری ایک ویڈیو جو ہے وہ پانی کے متعلق ہے، لیکن میں اس میں کوشش کروں گا کہ قرآن کے حوالہ سے جو ہے وہ ذکر کیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن زیادہ بہتری کی طرف یہ اشارہ ہوگا، اور خواب اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہے، اور اللہ رب العزت کی رہنمائی وہ حق کی طرف ہوتی ہے، وہ سچ کی طرف ہوتی ہے، وہ اچھے راستے کی اور صراط مستقیم کی طرف ہوتی ہے۔ تو ہم دعا بھی یہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا۔ اور دیکھو جو بندہ یہ دعا کرتا ہے وہ سب کے لیے کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلانا۔ تو یہ بڑی ہی اہم دعا ہے، تو کوشش یہ کیا کریں کہ اپنی دعاؤں میں اپنے مسلمانوں کو بھی یاد رکھا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھا کریں، اور ایک آزاد مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لائیں تو انشاءاللہ الرحمن غلامی کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ آپ دیکھتے ہی ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا کے اندر بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، جو غلامی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں مسلمان، ان کی زندگی اور آزادی کی زندگی یقیناً اس میں بہت بڑا ایک فرق ہے۔ اور آزادی کی زندگی جو ہے اپنے جسم تک ہے، اپنی حد تک ہے، کوئی آپ کو ریاست نہیں روکتی کہ آپ نماز نہ پڑھیں، کوئی آپ کو ریاست نہیں روکتی آپ روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، سارے معاملات کریں، لیکن یہ اپنی جو 5-6 فٹا وجود ہے نا اس پہ اسلام نافذ کریں۔ تو ہم کہتے ہیں فلاں جو ہے ہماری ریاست یہ نہیں کر رہی، فلاں یہ کام ہو رہا ہے، فلاں یہ کام ہو رہا ہے، اور اللہ کے بندو پہلے خود تو اسلام پہ آئیں۔ ہمارے سارے طریقے، اچھا ہم نماز نہیں پڑھتے، ایک مسلمان ہے کلمہ پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ختم نبوت کا ماننے والا نماز نہیں پڑھتا، اور کہہ دیتا ہے اس میں ریاست کا، گورنمنٹ کا، حکومت کا کوئی رول ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ بھی کون آپ کو روکتا ہے نماز نہ پڑھیں؟ یہ بھی آپ ان کا قصور نکالتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم آزاد مسلمان ہیں، آزاد یہاں تک ہیں اپنی حد تک۔ اگر کوئی غیر شرعی کام ہم سے ریاست کروائے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ اگر اسلامی قانون ہوتا تو پھر اس میں ریاست کو ایسا حکم دے نہیں سکتی تھی جس کے وہ گناہ کی طرف اشارہ ہو۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو شعور دیا ہے، اس شعور کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے اچھی دعائیں کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ تو خواب اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم کافی سالوں سے
اس حوالہ سے یہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہ اس معاملے میں پریشان ہیں تو وہ ہماری سپیچ کو دیکھ کر، ہمارے جو خواب اور ان کی تعبیرات کو دیکھ کر شاید کہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات آئے، یا ان کو کوئی خواب ایسا ہو جس سے وہ پریشان ہیں اور ایسی بات ان کو کوئی لگے اچھی، تو وہ رائے راست پہ آ جائیں، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے۔ تو کوشش کیا کریں اچھی بات پھیلانے کی۔ اللہ آپ کی محبت تمام کی قبول فرمائے، اور ہمارا جو یہ کام ہے اس میں اللہ مزید برکات عطا فرمائے، اور آپ کا جو تعاون ہے یقیناً یہ بے لوث محبت ہے، اللہ قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو توجہ کریں، نمبر 1، خواب کے اندر اگر بندہ بہتا ہوا پانی گھر میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں کوشش یہ کروں گا کہ قرآن کی آیات کا حوالہ دیا جائے، اگر آیت مبارکہ پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر تو بہت جو ہے نا وہ لمبی ویڈیو، طویل ویڈیو بن جائے گی۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ 15 خواب ہیں اور ان کی تعبیرات جو ہے وہ مختصر کر کے بتا دی جائے، تو جو ناظرین سنیں ان کا ذوق شوق اور بڑھے، اور اللہ رب العزت ہمیں سچے خواب دکھائے اور ہمارے خوابوں کو پورا فرمائے، جو اللہ رب العزت نے انعام رکھا ہے وہ انعام ہم حاصل کر سکیں۔ نمبر 1، خواب کے اندر بہتا ہوا پانی گھر میں دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور اپنی اولاد پر مال خرچ کرے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو مزید برکات جو ہیں وہ عطا کریں گے، کیونکہ بہترین ایک نیکی یہ بھی ہے اپنا مال جو ہے اولاد پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بہترین ایک نیکی ہے۔ نیکی تو یہاں تک بھی ہے کسی مسلمان کو مسکرا کے ملنا، یہ بھی نیکی ہے، سبحان اللہ۔ تو جو بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں پانی جو ہے وہ آ رہا ہے، بہتا ہوا پانی اس کے گھر سے جو ہے وہ گزر رہا ہے، صاف ستھرا پانی، تو اس کی تعبیر یہ ہے وہ اپنا مال اپنی اولاد پر خرچ کرے گا، نیک جگہ پر خرچ کرے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کو اور مال عطا فرمائیں گے۔ یہ سورۃ سبا ہے اور آیت نمبر 39 ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر اگر بندہ دیکھتا ہے کہ گلاس میں یا پیالے میں پانی ہے اور اس نے جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یا ہاتھ پہ رکھے ہوا ہے یا اس میں ہاتھ جو ہے وہ بھگو رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عظیم انسان بننے والا ہے، وہ عظیم انسان بنے گا اور اچھا انسان بنے گا، نیک بنے گا اور لوگوں کی وہ خدمت کرنے والا انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الواقعہ آیت نمبر 17-18 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 3، خواب کے اندر بندہ صاف ستھرا پانی دیکھتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بڑی ہی پیاری، بڑی ہی عام، بڑی بیوٹیفل اس کی تعبیر ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے مصیبت سے خوشحالی کی طرف آ جائے گا، مصیبت اس کی دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، اللہ رب العزت اس کو خوشحالیاں عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے نا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ نمبر 4، خواب کے اندر دریا سے ٹھنڈا پانی پینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خوش قسمت انسان ہے، خوش بخت انسان ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انعام حاصل کرنے والا انسان ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ نیک بندہ ہو، عالم دین ہو۔ سورۃ الکہف آیت نمبر جو ہے 109 میں اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ نمبر 5، خواب کے اندر دریا سے گرم پانی پینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ بندہ گناہ کر سکتا ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس خواب کو فوری طور پر زائل کریں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 15 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نمبر 6، خواب کے اندر دریا سے گندا پانی، بے مزہ پانی پینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یعنی دریا سے بندہ گندا پانی یا جس کا ذائقہ تبدیل ہوا ہے وہ پانی پیتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بندے پر کوئی دشمن ہیوی ہو سکتا ہے یا دشمن سے اس کا واسطہ پڑ سکتا ہے، تو فوری طور پر اس خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 17 کے اندر بات موجود ہے۔ نمبر 7، خواب کے اندر دریا سے شکار پکڑنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بڑی ہی پیاری اس کی تعبیر ہے۔ خواب کے اندر بندہ دریا سے شکار پکڑتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اچھا خواب ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 96 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نمبر 8، خواب کے اندر دریا کے گندے پانی سے شکار پکڑنا،
اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اچھا خواب نہیں ہے، یہ پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 163 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نمبر 9، خواب کے اندر بندہ ایک ہی جگہ سے کئی نہریں جاری ہوتے دیکھتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ حج کی سعادت جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے نا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ نمبر 10، خواب میں بارش برستی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو رحمت برکت عطا کر دیں گے، یعنی یہ برکتوں کی طرف اشارہ ہے، بہت اچھا خواب ہے۔ اور سورۃ شورى کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نمبر 11، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ صرف ایک ہی جگہ اور ایک ہی گھر میں بارش جو ہے وہ برس رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ اچھا خواب نہیں ہے، یہ کوئی بری خبر ہے، یعنی ارد گرد جو ہے وہ بارش نہیں برسنی، ایک ہی جگہ جو ہے وہ بارش آ رہی ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ برا اثر ہو سکتا ہے، بری صحبت ہو سکتی ہے اور کوئی پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 102 کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 12، خواب کے اندر گناہ گار آدمی جو ہے وہ بارش دیکھتا ہے، فاسق فاجر آدمی جو ہے بارش دیکھے، اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے غم اور پریشانی کی علامت ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر سورۃ الحجر کے اندر آیت نمبر 74 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ توبہ طائب ہو، یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ نمبر 13، خواب کے اندر بندہ بارش کے دوران بجلی دیکھتا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خیر کی امید کی علامت ہے، یعنی اس پر خیر آئے گی، برکت آئے گی۔ قرآن پاک کی یہ سورہ روم کے اندر آیت نمبر 24 کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ نمبر 14، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ بارش کے بغیر صرف بجلی ہی دیکھتا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ یہ خوف کی علامت ہے، یہ اچھا خواب نہیں ہے۔ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 43 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نمبر 15، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ کشتی سے سلامتی کے ساتھ باہر آ گیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ ہے وہ کشتی میں سفر کر رہا ہے، یعنی پانی کے اندر ہے نا، وہ کشتی کے اندر سفر کر رہا ہے، لیکن سلامتی کے ساتھ وہ کنارے پہ لگ گیا ہے، یعنی صحیح سلامت وہ جو پار کر گیا ہے، کشتی سے نکل گیا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غم سے نجات پا جائے گا، پریشانی سے نجات پا جائے گا۔ سورۃ شعراء کے اندر آیت نمبر 119 کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو ان آیات کا ترجمہ آپ اگر پڑھیں نا، تو آپ کو یہ خواب جو ہیں بالکل واضح، ایک تو بندہ ریئل کے اندر یہ کام کرتا ہے نا تو فبیہا، یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن جو خواب کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی چند آیات میں نے سامنے رکھی، اور ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے میں نے آپ کو خواب اور ان کی تعبیرات بتلائی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل پر آئیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، واللہ اعلم بالصواب۔